السلام علیکم۔ جب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تو مسلمانوں کے سامنے سپر پاور بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے، مگر اب مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ یعنی 2 ارب بن چکی ہے، پھر بھی مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ اس کے پیچھے ہے اسلامی ریاست، یعنی اب مسلمانوں کے اندر اسلامی ریاست نہیں رہا، مسلمانوں میں اسلامی ریاست، اسلامی حکومت، مسلمانوں کا خلیفہ اب نہیں رہا۔ جب پہلے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی مگر اس کے اندر خلیفہ موجود تھے، اس کے اندر اسلامی سیاست تھی، اسلامی ریاست تھی، اسی لیے ساری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، اسی لیے مسلمانوں نے روس اور بیلاروس پر اپنے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ اب مسلمانوں کی رسوائی دیکھیں، اب مسلمانوں کی حالت دیکھیں، اسی لیے ہم نے ایک کورس شروع کی ہے اسلامی ریاست، تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اسلامی ریاست کیا چیز ہوتی ہے، اسلامی ریاست کے اندر کون کون سے فوائد ہیں، آپ بالکل ابتدا سے آخر تک آپ کو لے کے جا سکو اور آپ کو اسلامی ریاست سمجھا سکو۔ ابھی ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے، اگر آپ نے اسلامی ریاست کی پہلے لیکچر نہیں دیکھے ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ جا کے ہمارے یوٹیوب چینل سے پہلے لیکچر دیکھے، پھر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی ریاست کیا چیز ہوتی ہے۔ آج کی لیکچر میں جس بات کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اسلامی سیاست کی لغوی تحقیق کیا ہے۔ اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں۔ تاریخ کے سب سے انتہائی خطرناک فریب کاری، انتہائی خطرناک جھوٹ یہی بات ہے کہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں، اور آپ نے بھی اسی پر عمل کی ہے۔ اگر سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں تو آپ سیاسی میدان میں آگے کیسے نکلیں گے؟ آپ سیاسی میدان میں کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ سیاسی میدان میں کیسے آئیں گے؟ کیونکہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر ابھی سے یہی بنا ہے کہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں، اور جب کسی چیز کے اندر جھوٹ شامل ہو، کسی چیز خود بذات جھوٹ ہو، تو کیسے آپ اس کو اختیار کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمان سیاست سے دور چلے جا رہے ہیں اور دنیا کے کوپری حکومتیں اس پر حکومتیں کرنے جا رہی ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے آپ سیاست کے معنی کو سمجھے کہ سیاست لغوی معنی میں سیاست کس کو کہتے ہیں، اصطلاحی معنی میں سیاست کس کو کہتے ہیں، تاکہ آپ کی یہ الجھنیں دور ہو سکیں۔ اگر کوئی بندہ آ کے آپ سے کہے کہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں تو سیدھا آپ جا کے میرے یہ والے لیکچر اس کو سنا دے کہ سیاست واقعی طور پر جھوٹ کو کہتے ہیں، اور آپ نے صحیح بھی سنا ہے کہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں۔ اب لغت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے سیاست بروزن امارت آتے ہیں، اس کی وزن امارت کی ہو، اور سیاست کا بنیادی معنی اساس کیا ہے؟ ساس یسوسو بروزن قال یقول سے یہ مصدر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سیاست ساس یسوسو، سیاست کا معنی کیا ہے؟ اصلاح کرنا اور سوارنا، یہی سیاست کی معنی ہے لغت کی تحقیق میں، کہ سیاست کا معنی ہے اصلاح کرنا اور سوارنا۔ اب آتے ہیں لغت کی علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ وہ سیاست کی کیا معنی کہتے ہیں؟ حقیقی طور پر سیاست اصلاح اور سوارنے کو کہتے ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ تو لغت کے سب سے بڑے امام، آپ اس کو جانتے ہوں گے، ابن منظور افریقی رحمہ اللہ تعالی، یہ سب سے بڑے امام ہے، اور اس نے کتاب لکھی ہے لسان العرب۔ لسان العرب جلد نمبر 6 صفحہ 108 پر ابن منظور افریقی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُ، سیاست اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے آپ کھڑے ہوں، آپ کمر بستہ ہوں اس کی اصلاح کے لیے، کسی چیز کی اصلاح کے لیے آپ کمر بستہ ہوں، آپ کھڑے ہوں، تو اس کھڑے ہونے اور کمر بستہ ہونے کو ہم کہتے ہیں سیاست۔ ابھی آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی چیز کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہونا، اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں لغت کی کتابوں میں ایک ہی چیز سیاست۔ دوسری سب سے اہم کتاب احیاء العلوم، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے ہوں گے، امام غزالی رحمہ اللہ مشہور امام گزرے ہیں۔ امام غزالی اپنے کتاب احیاء العلوم کے اندر کتاب الحکم باب اول جلد 1 صفحہ 9 پر لکھتے ہیں کہ سیاست کا معنی کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اصطلاح الخلق و ارشادهم الى طریق المستقیم المنجئ فی الدنیا والآخرہ، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کی اصلاح کرنا اور مخلوق کی رہنمائی کرنا، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ الی طریق المستقیم، سیدھا راستے کی طرف، مستقیم راستے کی طرف۔
اگر سیدھا راستہ اور مستقیم راستے کی طرف آپ مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ مخلوق کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سیاست۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اکتفا نہیں ہوگا، آگے بھی جا کر لکھتے ہیں المنجئ فی الدنیا والآخرہ، ایسا اصلاح کرنا، ایسا رہنمائی کرنا مخلوق خدا کی، تاکہ یہ آخرت میں اور دنیا میں ذریعہ نجات بن سکے۔ اگر دنیا اور آخرت میں یہ ذریعہ نجات بن سکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سیاست، اسی کو کہتے ہیں لغت کی کتابوں میں سیاست۔ علامہ ابن خلدون، یہ مشہور امام گزرے ہیں، علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب مقدمہ ابن خلدون کے اندر لکھتے ہیں، یہ بیروت کے طبع ہے، بیروت نے چھاپی ہے، صفحہ 113 پر۔ مقدمہ ابن خلدون کے اندر لکھتے ہیں کہ سیاست کس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں ہی کفالۃ للخلق، سیاست و مخلوق کی کفالت کو کہتے ہیں۔ جب آپ مخلوق کی کفالت کرتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں سیاست۔ مخلوق کی کفالت کرنا یہ سیاست ہوتی ہے، سیاست اس کو کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے ہوں گے، اس کی کتاب ہے الذریعہ الی مکارم الشریعہ، باب نمبر 8 صفحہ نمبر 18۔ اسی کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ سیاست کس کو کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں عمارت الارض و تنفیذ احکام اللہ۔ عمارت الارض، زمین کی آبادکاری کو سیاست کہتے ہیں، و تنفیذ احکام اللہ، ایسے نہیں کہ آپ زمین کی آبادکاری کر لیں پھر جو چاہیں اس پر حکومت کر لیں، اس کو سیاست نہیں کہتے۔ فرماتے ہیں و تنفیذ احکام اللہ، پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نافذ کرنے کو سیاست کہتے ہیں۔ سیدھا سادہ بات امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ہوا، یہ سارے چیزیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بندے، یہ مخلوق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمائی ہے، تو اس پر حکومت کس کو کرنا چاہیے، حکومت بھی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اقامت دین، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ یہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذریعہ الی مکارم الشریعہ کے اندر صفحہ نمبر 18 پر یہی بات فرماتے ہیں کہ عمارت الارض و تنفیذ احکام اللہ، پہلے آپ اس زمین کی عمارت کریں گے، اس کی آبادکاری کریں گے، اور پھر اس زمین پر جو بھی آبادکاری آپ کرتے ہیں اسی پر آپ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نافذ کریں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نافذ کریں گے اسی کو کہتے ہیں سیاست۔ اب آپ بتائیں کہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں یا سیاست اصلاح کو کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو زہر اگل رہی تھی اور جو زہر اگلوا رہی تھی، اب آپ خود سوچیں کہ اس کے برعکس سیاست کا کیا معنی ہے، سیاست کی کیریئر میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر اسلامی ریاست کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھیے، تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر میں بذات خود اس کا جواب آپ کو دے سکوں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ کورس جاری رہے گا، تقریباً 30 سے 35 لیکچروں کے اندر اسلامی ریاست پر 30 سے 35 لیکچریں ہوں گے۔ میں آپ کو سمجھا سکوں گا کہ اسلامی ریاست کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ اب صرف تھی سیاست کی لغوی تحقیق، سیاست کی اصطلاحی تحقیق ابھی تک میں نے نہیں کی کہ سیاست کی اصطلاحی تحقیق کیا ہے، اصطلاح کے اندر سیاست کس چیز کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ بھی ہو جائے گی، آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ سیاست کیا چیز ہے، اسلامی ریاست کیا چیز ہوتی ہے، کس بنیادوں پر قائم ہوتی ہے، اور اس کے فوائد کیا ہے ہمارے زندگی کے اندر۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ العزیز کورس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ سے صرف تھوڑی سی گزارش ہے، سب سے پہلی گزارش آپ سے یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اگر آپ نے خود فائدہ مند ثابت ہوئی ہے آپ کے لیے تو آپ دوسروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ ہو انشاءاللہ العزیز اسلامی ریاست کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا ذمہ فارغ کرنے کی صورت میں، اور انشاءاللہ العزیز جنت کی دخول کی صورت میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔